ان کو جو ہے سلام نہیں کرنا. ابھی کلکتہ کے سفر میں ہمیں شیخ عظیم الدین رضوی صاحب، ان کی یوٹیوب پہ آپ کو تقریریں ملے گی، جنک پور کے تھے، بریلوی اشرفیہ مدرسے کے وہ نائب شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں. ہاں، انہوں نے ان سے میں نے پروگرام سے پہلے لمبی ملاقات کا موقع ملا. پوچھا کہ آپ کس طریقے سے آپ تائب ہوئے؟ کہا میں تو بھائی مشرک تھا، قبر پرست تھا، ہاں فلسفہ اور منطق جانتے تھے، قرآن حدیث نہیں پڑھتے تھے. پھر بھی کہا جو جتنا فلسفہ اور منطق جانے اتنا وہاں شیخ الحدیث اور ایسے ایسے القاب دے دیے جاتے ہیں، قرآن حدیث سے کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو. انہوں نے واللہ جس طریقے سے اپنی رودات بیان کی، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، بہہ پڑی. ہاں، انہوں نے اپنے سفر میں جو نشیب و فراز بتایا، ان کو کیسی کیسی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اللہ کے اس بندے کو ہم دیکھتے ہیں، کبھی موقع رہا تو ہم کوشش کریں گے ان کو مالیگاؤں بلایا جائے. ہاں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا سارا معاملہ جو ہے، ہاں یہ بزرگ پرستی اور ان سب چیزوں سے وابستہ تھا، اور قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی. میں نے کس ضمن میں ان کا تذکرہ کیا تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن وہ ان کی جو رودات تھی اس کو انہوں نے یہی بیان کیا کہ ہم قرآن حدیث انہوں نے پہلی مرتبہ جو ان کو کچوکا لگا، ہاں وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ قرآن خوانی کرنے گئے، تو جو دعا کرنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا. وہیں پہلی مرتبہ گیا تو کچھ وقت باقی تھا، تو کہا کہ سب پڑھ رہے ہیں قرآن تو چلو میں بھی پڑھ لوں. ایک سپارے کا ایک حصہ لے لیا. اب بولے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا. بولے قرآن شاذ و نادر توفیق ہوتی تھی، تو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو اتفاق سے وہی آیت شروعات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت خیر سمیٹ لیتا، اور میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں کہا. جب میں نے پڑھی تو چونکا. انہوں نے تفصیل بتائی کہ دل میں یہ ٹھہرا. پھر میں مدرسہ گیا تو علماء کو بلایا، پڑھا، بتایا، قرآن کی آیت سامنے رکھا، اس کا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا. کہا کوئی شک تو نہیں ہے نا، غلط ترجمہ ہم نہیں کر رہے؟ نہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو سارے عقائد کی بنیاد ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، نبی نور فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، نبی کے ہاتھ میں سب کچھ، اور پھر اس ضمن میں اولیاء اور صالحین کو. تو یہ تو قرآن کی آیت اس کو بنیاد ہماری جڑ بنیاد کو ہی اکھاڑ رہی ہے. کہا میں نے دیکھا کہ ان علماء کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. خیر میں نے چھوڑ دیا. پھر اپنا انہوں نے سفر بیان کیا، اور بالآخر انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے گھر چلے گئے، بھینس وغیرہ خرید لیا. کہا کہ اب مجھے کام نہیں کرنا ہے، لیکن بلاتے تھے. اور پھر انہوں نے بڑے نشیب و فراز بیان کیے. تو کل ملا کے انہوں نے جو بیان کیا کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا کہ قرآن و حدیث کی بجائے ہم فلسفہ، منطق، بزرگوں کے واقعات اور یہی سب چیزیں جو ہے ہمارا کل معال تھی. اور لوگوں کے سے جب انہوں نے بات کی، کئی علماء سے، اپنے علماء سے، بعض اور علماء سے، وہاں جے پور بھی گئے تھے، انہوں نے بتایا، تو حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے علماء نے ان کی باتوں کو قبول کیا. دیوبند کی بھی، بریلوی، میں بیان کر رہا ہوں ہاں نام لے کے. تو ان کے یہ اندیشے ہے کہ آج ہم سچائی بولیں گے تو بہت سارے ہمارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. اس قسم کے اندیشوں کی بنیاد پر وہ جان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات پھیلے تو شور ہنگامہ مچے. وہ علماء کون ہیں؟ پہلے مجھ کو بولیں گے کہ جھوٹے ہیں، ثبوت دیجئے. پھر وہ علماء کٹیرے میں کھڑے ہوں جنہوں نے یہ بات کہی ہو، ہاں پریشان ہوں. یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایسے بکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، توجہ نہ دی جائے. ہاں میری رائے یہ ہے کہ آپ ہنگامہ نہ کریں، تحقیق کریں، معلومات لیں، اور ایسے علماء کرام کو بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، جرأت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے فائدے کو آخرت کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں روزی روٹی چلی جائے گی. ارے رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور آپ اگر سچائی کو قبول کریں گے تو آپ ایسا خوف اور ڈر رکھتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی پر پہرے لگ جائیں گے. وہ رب العالمین جو جانوروں کو بھی دیتا ہے، پانی کے حیوانات کو بھی روزی دیتا ہے، وہ اپنے لیے قربانی دینے والے توحید والے انسان کو روزی نہیں دے گا؟ کتنی بدعقیدگی کی بات ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہونے یا ایمان نہ ہونے کی کیفیت بیان کر رہی ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کافروں کو بھی روزی دیتا ہے.
ہاں مشرکین کو بھی روزی دیتا ہے، پھر مسلمانوں کو نہیں دے گا. مسلمانوں میں ان کو جو توحید والے ہیں آزمائش تو آتی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صالحین پر بھی ایسے آئے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، فاقہ کشی اور مشقتوں سے گزرنا پڑا. یہ ابتلا اور آزمائش تو ہر انسان پر آتی ہے اور آ سکتی ہے. یہ صحیح اور غلط کا معیار نہیں ہے، یہ امتحان ہے اپنے ایمان کا کہ کھرے اور کھوٹے ہونے کا. تو بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب ہاں یہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ یہ ایک بات جو تھی انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کا، جہاں تک میں جو تذکرہ کیا تھا شیخ رضوی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کے بارے میں میرے دماغ میں تو بس یہ تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول، یہودیوں اور نصارہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لہٰذا انتہائی نفرت کرتے تھے، ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ہم گوارا نہیں کرتے تھے یہ بات. منطق فلسفے سے کبھی سابقہ پڑ گیا تو مباحثہ کرتا تھا، کہا ہم لوگ. تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ پھیلا رکھا تھا کہ تم لوگ جو ہے صالحین کے ساتھ بغض عناد رکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض عناد رکھتے ہو. تو شیخ رضوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں تو یہ پختہ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا موڑا رجحان میرا تھا اس وقت پہل تو دیوبندی حضرات کی طرف. لیکن جب تحقیق کیا، فاتحہ خلف الامام کی بحث کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب میرے علم میں آئی، حدیث پڑھی میں خاموشی سے حدیث کی کتابیں گھر میں لا کے اور مدرسے میں پڑھنے لگا، تو مجھے محسوس ہوا کہ بھائی قرآن اور حدیث تو ہم تعویل کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری پوری محنت پڑھنے پڑھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل کرنے میں گزرتی ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کو اونچا مقام والی بات کہتے ہیں، اور پھر جب مسلک آپ کی حدیث سے ٹکراتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ معنی اور وہ معنی اس کو اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے مسلک کی بات مانتے ہیں، اپنے بزرگ اور امام کی بات مانتے ہیں. تو شیخ رضوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم نہیں ہوئی، یہ تو اس کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں ان کی تعظیم اور محبت ہو گئی جن کی بات کو ہم مان رہے ہیں اور آپ کی بات کو رد کر رہے ہیں. تو اکثر و بیشتر حدیثوں کو رد کر رہے ہیں. یہی بات لے کے جے پور کے دیوبندی مدرسے میں گئے، وہاں علماء سے بات کی. ہاں آہستہ آہستہ اس طرح معاملہ گزرا، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک صاحب نیپال ہی کے ملے اور ایک اہل حدیث جو ہے کیا نام ہے مدنی عالم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب فتح المجید دے دی، کتاب التوحید کی شرح. کہا اس کو تو زندگی میں کبھی ہم لوگ نام سن کے ہی محمد بن عبد الوہاب کا پڑھتے نہیں، اس کی شرح پڑھی تو جو میں نے اب تک تحقیق کی تھی مجھے وہاں وہ حوالے اور بہت ساری کتابیں وہ فتح المجید میں اکٹھا نظر آئے، اور دل کو اطمینان ہونے لگا، اور یہ یقین ہو گیا اس کے بعد سے کہ روئے زمین پر اگر دین حق کسی کے پاس ہے تو وہ اہل الحدیث ہے. یہ رضوی صاحب کی مختلف باتوں کے درمیان کی میں بات بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ایک عام مزاج بنایا گیا ہے، اور ہم بھی ایک عالم دین ہوتے ہوئے وہاں عالم تھے، بڑے عالم مانے جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بزرگوں اور صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اور اس نفرت کی بنیاد پر ان کی باتیں سننا، ان کی کتابیں پڑھنا بہت دور کی بات تھی. آج یہی مزاج بنایا گیا ہے، حق سے دور کرنے کے لیے اس طرح حق اور اہل حق سے غلط فہمی کی بنیاد پر شدید نفرتیں پیدا کی گئی ہے. اس لیے ان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہماری بات نہیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آپ اللہ کو، اس کی کتاب کو تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں پر تو ایمان رکھتے ہیں نا. آپ جس چیز کو مانتے ہو وہ سامنے رکھیے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کا کمپیریزن اور مطالعہ کیجئے، تو اسی نتیجے پر پہنچے گے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ہاں، جو شخص قرآن و حدیث کو جتنا زیادہ مانتا ہے وہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور ہر ولی کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، ہر شخص کی صحیح عزت کرتا ہے. یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور عقیدے کی، منہج کی مخالفت کرنے کے بعد آپ کی عزت کرنے والے کہاں ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے